آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے اہلیت کے معیار کے اوپر۔ بیسیکلی اہلیت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی معاشرے میں اپنی معاش کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں تو وہاں یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ تعلیم کا معیار معاشرے میں کیسا ہے، یعنی آپ نے جس فیلڈ کو حاصل کیا ہے، جس تعلیم کو آپ نے حاصل کیا ہے، اس کا معاشرے میں کیا رینک ہے۔ اگر آپ کا معاشرے میں جس تعلیم کو آپ نے حاصل کیا اس کا رینک بہت زیادہ ہے، دیکھیں رینک کیسے بنتا ہے، پہلے رینک سمجھ لیتے ہیں کہ رینک بنتا کیسے۔ رینک ایسے بنتا ہے کہ جب آپ کی تعلیم کسی سے متفرق ہوتی ہے، یعنی الگ ہوتی ہے، یعنی آپ ان سے کوئی جیسے کہتے ہیں اختلاف ہونا چاہیے آپ کی جو تعلیم ہے اس کا، اور اس کے ساتھ کے جو آپ کے کمپٹیٹرز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا جو معیار ہے تعلیم کا وہ بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں ایک ہی سکلز کے، تو وہاں آپ کے جو معیار تعلیم ہے وہ نیچے سمجھا جاتا ہے یا ڈل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے بہت سارے کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، کسی کی سکلز زیادہ ہوتی ہیں، کسی کی سکلز کم ہوتی ہیں، تو وہاں کمپٹیشن کی ایک فضا قائم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ معاشرے میں فیل ہو جاتے ہیں، یا ان کا وہ معاش کے میدان میں وہ ترقی حاصل نہیں کر پاتے جو ایک شخص حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اب معیار دوسری طرح سے کس طرح سے بنتا ہے؟ اب اہلیت کا معیار دوسری طرح سے بنتا ہے کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے یا جتنی آپ کی وقت کے ساتھ ضرورت ہے، اس کے حساب سے اگر آپ تعلیم دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کا جو معیار تعلیم ہے وہ درست ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے ایک شخص نے کچھ کرنا شروع کیا تو سب نے ہی اسی ڈگری کو کرنا شروع کر دیا، یا آس پڑوس میں جتنے بھی رشتہ دار تھے سب نے پریشرائز کیا کہ جی اس ڈگری کو کر لو۔ اب جیسے ہم بتاتے ہیں تو ہمارے پاس ابھی آئی ٹی کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور بہت لوگ آئی ٹی کے اندر جا رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت کام ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ آئی ٹی کی ڈگری جو ہے لوگوں کے پاس ہوگی اور لوگ پریشان ہوں گے کہ یار کوئی معاش نہیں ہے۔ تو یہ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ایک سے زیادہ تعلیم کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ تعلیم جو ہے اسکارس ہو جاتی ہے۔ پھر اب کیا ہوگا، جب اس وقت ایم بی اے والے کم ہو جائیں گے تو پھر ایم بی اے والوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ پھر جو پرانے ایم بی اے والے ہوں گے پھر ہم یہی کہیں گے کہ جی ہمیں تو اہل ہی نہیں کیا جاتا، ہم اہل ہی نہیں ہیں، ہماری پرابلمز یہ ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پوچھتا؟ کیونکہ اس وقت آپ نے جب ڈگری پرفارم کی تو اس وقت جو کلاس چل رہی تھی وہ آئی ٹی کی چل رہی تھی، سب نے آئی ٹی کو کیا۔ جب آئی ٹی کو کیا تو آلموسٹ اب آئی ٹی کے جب اتنے فریکوینٹ لوگ ہوں گے تو سیدھی بات ہے وہاں ویجز بھی گرتے ہیں اور بہت سارا اکنامیکل میٹرز مارکیٹ کے اندر کریٹ نظر آتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگری بہت زیادہ آپ کے پاس ہو۔ اصل میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیمی یافتہ معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں، تو تعلیمی یافتہ معاشرے سے بلانگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک بہت زیادہ ڈگریز رکھنے والے لوگ ہیں۔ تعلیم کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا اہلیت کا معیار یہ ہو جائے کہ جو شخص جس کی صلاحیت ہے اس کو اس کے صلاحیت کے حساب سے نہ جانچا جائے، تو آلموسٹ وہاں تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں اس چیز کو پھیلانا بہت ضروری ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر کہ جہاں آپ کا معیار ہے، جہاں آپ کی تعلیم کی قدر نہیں ہے، یعنی آپ کے کہنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر معیار ناپنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایک بھیڑ بکری کی طرح ناپ رہے ہیں کہ جی یہ تو بھیڑ بھی ہے بکری بھی ہے، اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے، تو وہاں پر تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اہلیت کا جو معیار ہے وہ ناپنے کا کام ہی تعلیم نے سکھایا ہے۔ اور جب آپ کو یہ تعلیم ہی نہیں معلوم ہوگی، یعنی آپ کو یہ تعلیم ہی نہیں دی جائے گی کہ آپ نے اہلیت کا معیار ناپنا کیسے ہے، تو آپ آلموسٹ جو ہے وہ ان اسکلڈ لوگوں کو ان پروفیشنل لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیں گے، کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ آپ کی اہلیت یہ ہے کہ جی ان پروفیشنل لوگ ہمیں بہت مزید اوپر پہنچا دیں گے، کیونکہ ہمارے دیکھیں اصل میں ہماری جابس کا سسٹم کیا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی ایک ایسا بچہ رکھ لیں یا ایسا ایک ان اسکلڈ بندہ رکھ لیں جو ہمارے قابو میں رہے۔ بیسکلی امپلائی کو قابو کرنے کے جو ادر ٹیکٹس ہیں وہ ان سے خالی ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان اسکلڈ لوگوں کو، ان پروفیشنل لوگوں کو رکھ لیتے ہیں، جس سے انہیں لگتا ہے کہ جی ہم جو ہے نا بہت اچھی ادارے کو چلا رہے ہیں، حالانکہ ادارہ ان اسکلڈ لوگوں کی نسبت اسکلڈ پرسن کے ساتھ زیادہ اچھے سے پرفارم کر پاتا ہے اور زیادہ فریکوینٹ پرفارم کر پاتا ہے۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ آتا ہے ہماری مارکیٹ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو اہل کرنے والے لوگ ہیں، جو ایلیجبل کی سند دینے والے جو لوگ ہیں، وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوسٹ پہ ترقی کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ایک آرگنائزیشن کے بہت کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب وہ آرگنائزیشن کیا کرتی ہے ان کو پروموٹ کرتی رہتی ہے، جب وہ پروموٹ کرتی ہے تو وہ ایک آفیشیل لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی سکلز، ان کی نالج اس لیول پر نہیں ہوتی کہ جس کو وہ پرکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اہلیت کا جو معیار ہے اس کو ناپنے کے لیے لازمی طور پہ یہ ضروری ہے کہ کوئی اہل آدمی ہو جو اس
اس میں اہلیت کے معیار کو ناپ سکتا ہو۔ بیسیکلی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اہلیت کا معیار ناپنے کے لیے ہم نیپوٹزم کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی من پسند لوگوں کو بھرتی کرنے لگتے ہیں، من پسند خواہشات کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ ادارے کے جو مالکان ہوتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں، جو سینئرز بیٹھے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے ہماری مارکیٹ تباہ کر سکتا ہے یا یہ ہماری چیزیں تباہ کر سکتا ہے، تو وہاں بھی ایک بڑا میٹر کریٹ ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی پھر اکنامکلی، بڑی بات کہوں گا کہ ایک دوسرے سے جب لڑائی جھگڑے کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے تو اکنامیکل مارکیٹ میں ویسے ہی ان کا کوئی وہ نہیں رہتا، اور وہاں پہ اکنامیکل مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے، اس میں ڈاؤٹ رہنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بہت سارے ڈاؤٹ کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے آگے جا کر جب ہم اہلیت کے معیار کو ناپتے ہیں۔ اب اگر بات کرتے ہیں تو ہم کافی عرصے سے، یعنی کافی ڈیکیڈز سے نوٹس کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی چیٹنگ کر کے پاس ہو جاؤ، چیٹنگ کرو، ادھر سے کرو، ویسے کرو، پاس ہو جاؤ، کہیں نہ کہیں سے ڈگری لے لو، کسی بھی علاقے سے ڈگری لو۔ ایک جگہ تو آپ نے اتنی سخت پالیسی لگائی ہوئی ہے تعلیمی کہ وہاں وہ ڈگری نکلوانا مشکل ہے، اور دوسرے علاقے میں ڈگری نکالنا اتنا آسان ہے کہ وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ڈگری ملی کیسے اور کس طرح سے ڈگری ایشو ہو گئی ہے۔ یعنی اگر اسے اپنی ڈگری کا نام بھی پوچھ لو تو شاید اسے اپنی ڈگری کا نام بھی ڈھنگ سے نہ پتہ ہو، اور وہ ڈگری ہولڈر ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اہلیت کا کوئی معیار بنانے کے لیے بھی نا ہمیں مدتیں لگتی ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم آج مارکیٹ میں پہنچیں گے اور جو ہماری معاشی منڈی ہوگی ہم اس کے اندر پہنچ کے وہاں پر اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر سکیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اکنامی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرتی۔ اکنامی کہتی ہے کہ جو لوگ اہل ہوں اور اس کی اہلیت کا یہ معیار ہو کہ وہ کافی عرصہ مارکیٹ میں کام کرتے رہے ہوں، تو انہی لوگوں کو اوپر جو ہے انحصار کرنا چاہیے، اور انہی لوگوں کو جو ہے اختیار دینا چاہیے کہ وہ کسی کو اہل یا نااہل قرار دیں۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں اہل افراد وہ ہوتے ہیں جو نیپوٹزم کے تھرو ہوتے ہیں، یا اہلیت کا معیار انہوں نے وہی رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی کسی شریف آدمی کو پکڑ لو جس کو کام نہیں آتا ہو، اور ہم اس کو پکڑ کے جو ہے نا دبا دبو کوئی کام کرا لیں گے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں کہ ایک اسکلڈ بندے کو رکھ لیں، ایک پروفیشنل بندے کو رکھ لیں جو کہ ڈیمانڈ بھی سیلری پہ ہائی کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے اس کو قابو کرنا بھی مشکل ہوگا کیونکہ وہ ٹیکٹسڈ ہوگا اور ہم ٹیکٹسڈ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان کی پنچایتیں ہو جائیں گی۔ اس طرح کی پنچایتیں مارکیٹ میں دیکھی جاتی ہیں۔ جب یہ پنچایتیں مارکیٹ میں دیکھی جائیں گی تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب یہ معاملات مارکیٹ میں دیکھے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اکنامکلی کافی زیادہ گلچس آتے ہیں۔ آپ کے پاس اکنامکلی مارکیٹ کلیئر نہیں رہتی، ویژن کلیئر نہیں رہتا، تو بیسیکلی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی کسی نے آپ کو نااہل قرار دے دیا یا آپ کی اہلیت کا اہل نہیں کیا، تو یہ چیزیں سمجھ لینے چاہیے کہ اس شخص کے اندر بھی یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ کسی کا اہل یا نااہل ہونے کا کردار ناپے۔ اور ہمارے یہاں وہی بات بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے افراد ہیں، ان طرح کی لوگوں کو جو ہے ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے جو کہ اپنی ہی ڈگری کو نام نہیں بتا پاتے، تو وہ ہماری اہلیت کو کیا ڈائگنوز کر پائیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو جو ہے وہی سوچنا چاہیے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس کے حساب سے تعلیم حاصل کریں تاکہ آپ ان کے لیے اہل ہو سکیں۔